کیا واقعی اسلام کے اندر فقط دو عیدیں ہیں؟ کیا یہ جو ہمارے بعض حضرات کی جانب سے اعتراض کیا جاتا ہے کیا یہ حق بجانب ہے کہ اسلام میں فقط دو عیدیں ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ حضرات جو سامعین ہیں، میلاد منانے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ملنے پر خوش ہونے والے ہیں، وہ ان سے سوال کر لیں کہ یہ دو عیدیں کہاں سے ملیں؟ یعنی قرآن پاک میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دو عیدیں براہ راست آپ کو عطا فرمائی ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی در دولت سے یہ دو عیدیں جو کہ کفار، اہل یہود اور بقیہ لوگ اپنے انداز کے اندر ان کو عید مناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ان دنوں کو تبدیل کر کے اہل ایمان کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن دے دیا۔ اب کہتے تھے عید کے دن تو یہ دو عیدیں ہیں، تو مجھے بتائیں کہ آپ کو جب چھٹیاں ہوتی ہیں عید الاضحیٰ کی تو 3 چھٹیاں ہوتی ہیں، یعنی پہلا دن بھی عید، دوسرا دن بھی عید، تیسرا دن بھی عید۔ آپ کہتے ہیں دو عیدیں ہیں، اب ایک عید کی آپ 3 دن بنا کے کھڑے ہیں اور آپ کہتے ہیں ایک عید ہے، دو عید ہے۔ پھر آپ چھوٹی عید کو دیکھ لیں، چھوٹی عید یعنی عید الفطر کے موقع پر بھی ایسے ہوتا ہے، بعض حضرات جو پہلے دن نہیں ملاقات کر سکتے تو وہ دوسرے دن ملاقات کر رہے ہوتے اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر کہہ رہے ہوتے ہیں عید مبارک۔ اب کوئی انہیں کہے، اس وقت مولانا صاحب نہیں کہتے کہ جی عید تو کل گزر گئی، آج تو عید نہیں ہے، نہیں، عید مبارک بھی ملی جا رہی ہے، عید پہ خرچی مل جائے تو وہ بھی لے کر جیب میں ڈالی جا رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی عید میلاد النبی کی بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے پر اظہار تشکر کی بات آتی ہے تو مولانا صاحب کو جوش آتا ہے، یعنی اس کے اندر اس کو گویا کہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اظہار کروں، تو کہتا ہے جی یہ عید کہاں سے آ گئی؟ اسلام میں عیدیں تو 2 ہیں، تو کیا 2 ہی ہیں؟ اس مولانا صاحب سے میں مخاطب ہوں کہ خدا را احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں احادیث طیبات میں ان 2 عیدوں کو عطا فرمایا ہے، کسی حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ ان 2 عیدوں کے سوا کوئی اور عید نہیں۔ یہ قرض ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر تو 2 عیدیں ہیں، تیسری تو ہے ہی نہیں۔ وہ ایک حدیث ایسی دکھا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھا دیں جس میں آقا کریم نے فرمایا ہو کہ فقط یہی 2 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ کسی دن کو بھی عید کہنا ناجائز ہے، منع ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ بڑے سے بڑا دنیا کا مفتی عالم نہیں دکھا سکتا، بلکہ حدیث طیبات میں یہاں آتا ہے الجمعۃ عید للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے۔ اب بتائیں جمعہ کتنے ہوتے ہیں سال کے اندر؟ تو تم تو کہتے ہو سال کے اندر 2 عیدیں ہیں اور کوئی عید نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے کے اندر فرمایا ایک عید ہے، ایک مہینے کے اندر 4 سے 5 مرتبہ عید ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ مزاحیہ طور پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر عید کا دن یہ ہے تو پھر نماز کتنے بجے ہوگی؟ انہیں آپ کہہ دیں کہ جمعے کو آقا کریم نے عید فرمایا ہے، تو عید کی نماز پڑھتے ہیں آپ جمعے کے دن؟ نہیں، بلکہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھی جاتی، عید کی نہیں۔ معلوم ہو عید کے لیے نماز کی شرط نہیں ہے، یہ انہیں سمجھ لینا چاہیے۔ اگر جمعے کا دن عید کا دن ہے اور اس میں عید کی نماز نہیں تو پھر 12 ربیع الاول کا دن بھی تمام عیدوں سے بڑھ کر بڑی عید کا دن ہے، پر اس میں نماز نہیں ہے، اس میں عاشقوں کے جذبے کا اظہار ہے کہ جس کے صدقے سے رب رحمان کی پہچان ملی، قرآن ملا، ایمان ملا، سب کچھ ملا، اس مصطفیٰ کے ملنے کو اہل ایمان کس قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو عزت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ لہذا جشن عید میلاد النبی منانا یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ اپنے ایمان کے اظہار اور پہچان کا مسئلہ ہے کہ جو رسول اللہ کے ملنے کے دن کو خوشی کا دن نہیں مناتا اور اس کو بیٹا نصیب ہو جائے تو عقیقے کرتا پھرتا ہے، لوگ اسے مبارک بادی دے رہے ہیں، اس کو مبارک بادی لے رہا ہے، مبارک بادی دے رہا ہے، اسی طرح شادی ہو جائے تو ولیمے کر رہا ہے۔ تو جب تمہاری یہ خوشیاں رسول اللہ کے صدقے سے ملی، یہ خوشیاں ہیں، جس کے صدقے سے خوشیاں ملی ہیں وہ مصطفیٰ کے ملنے والا دن، مہینہ، وہ اہل ایمان کے لیے بہت
بڑی عید اور بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ یقین سے مانیں کہ اگر یہ عید اور یہ دن اور یہ خوشی نہ ہوتی تو وہ دو عیدیں بھی نہ ہوتی جس دو عیدوں پر مولانا صاحب جھگڑ رہے ہیں اور حوالہ جات دے رہے ہیں۔